والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی قابل قدر قابل احترام دوستان گرامی، رب تعالیٰ کا کروڑہا شکر عظیم ادا کرتے ہیں کہ اس رب کائنات نے آج ہمیں یہ مبارک گھڑیاں نصیب فرمائی، اور اس رب تعالیٰ کا شکر عظیم ہے کہ اس نے ذی الحجہ کے مہینے کا یہ جمعہ ہمیں دیکھنا پڑھنا نصیب فرمایا۔ سامعین زیباکار، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہی ہوگا اور ہر انسان کو یقیناً مسلمان ہونے کے ناطے، جس طرح ہمیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج فلاں دن ہے، آج فادر ڈے ہے، مثال کے طور پر آج مدر ڈے ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج عثمان غنی ڈے بھی ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کے نام سے بھی دن منانے چاہیے، ہم اپنے والد کے نام سے دن مناتے ہیں، بھائی کے نام سے، حتیٰ کہ مزدور کے نام سے دن مناتے ہیں، ایسا ہی ہے، لیکن ہمارے اندر یہ کمزوری آ گئی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تو مناتے ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر کا دن لوگ کم مناتے ہیں، اور اس کی بہت ہی ضرورت ہے ہمیں۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، رب تعالیٰ نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی خطبے میں، رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ بطور خاص جو حضور کے زمانہ میں لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، ان میں سے جو صحابہ صحابت میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے، رب تعالیٰ نے ان کی شان میں رب تعالیٰ نے یہ قرآن میں آیت نازل فرمائی۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، جب سخاوت کی بات آتی ہے تو پھر ہم اس کا نام کیوں نہ لیں کہ جس پر سخاوت خود ناز کیا کرتی ہے، ہم اس ذات کا نام کیوں نہ لیں کہ جس پر سخاوت خود ناز کرتی ہے، اور ان کا نام جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج چونکہ 19 ذی الحج کا دن ہے، اور کل جو گزشتہ دن تھا وہ 18 ذی الحج کا تھا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات 18 ذی الحج کو ہوئی۔ آپ کا مختصر تعارف سنیے گا
آپ کا نام عثمان ہے اور آپ کی کنیت ابو عمر ہے۔ آپ کو 2 لقب حضور پاک نے عطا فرمائے، آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو جامع القرآن عثمان ابن عفان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تقریباً 12 سال تک حکومت فرمائی، اور آپ کی حکومت ایسی حکومت تھی کہ جس کے اندر سب سے زیادہ فتوحات کی گئیں، اور آپ نے 12 سال حکومت کرنے کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، اور بمطابق 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہوئی۔ سامعین عزیز وقار، آپ کی جو سخاوت کے قصے ہیں عثمان غنی کے، لوگ آج 1400 سال کے بعد بھی، صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے قصے سنتے اور سناتے رہتے ہیں۔ اور آج میرا بھی موضوع یہی ہے، آپ کو کچھ قصے بیان کروں گا، اور یقین مانیں بڑے ہی ایمان افروز قصے ہیں، ہم سنیں گے ہمیں سرور آئے گا۔ جس نبی کے عاشق کو، جس جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق کو سرور آئے، وہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کا موقع آیا، تو غزوہ تبوک کے موقع پر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامہ کیا ذرا سنیے گا۔ جب غزوہ تبوک جاری تھی تو مسلمانوں کے پاس بہت کم مال و ساز و سامان تھا، سامنے کفار کے پاس کفار لیس تھے، آپ کے پاس کفاروں کے پاس تلواریں تھیں، گھوڑے تھے، سواریاں، سب کچھ موجود تھا، تعداد تھی، سپہ سالار تھے، اور یہاں جس طرف حضور پاک موجود تھے مسلمانوں کے پاس نہ مال ہے، نہ کوئی چیز جس سے وہ لڑائی کر سکیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں۔ جب حضور نے دیکھا نا کہ تمام صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، تو حضور نے سب کو منع کیا، سب کو جمع کیا، اور ایک جگہ پر جا کر سب نے آپ کی بات سنی۔ حضور پاک کہنے لگے کہ اے صحابہ، بڑا مشکل وقت ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس وقت اپنا مال مجھ پہ خرچ کرے؟ جب حضور نے یہ بات کی تو حضور کی چاہت تھی کہ کوئی صحابی کھڑا ہو کے سارے خرچے خود اٹھا لے، تو تمام صحابہ، چونکہ مفلسی کا دور تھا، غریبی کا دور تھا، تو تمام صحابہ کرام کی گردنیں آہستہ آہستہ جھکنے لگیں۔ جب تمام صحابہ کی گردنیں جھک گئیں، حضور بھی مایوس ہونے لگے کہ کوئی اٹھے گا نہیں۔ پھر ایک ذات کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہو کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مانگا ہے، میرے تن من دھن آپ پر قربان ہیں، میری ماں باپ میری اولاد آپ پر قربان ہے، اس جنگ کے لیے میں 100 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے دوں گا۔ اور یہ ذات کون سی ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے تیرے سونے عثمان غنی کی ذات ہے۔ عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے حضور کے چہرے پر، کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ اس طرح کھل گیا جس طرح گلاب کا پھول کھل جاتا ہے۔ حضور کھل گئے، حضور خوش ہوئے، لیکن حضور نے آ کے اے صحابہ کرام، مال حج بھی تھوڑا ہے، صحابہ کرام مال تھوڑا ہے۔ جو تھوڑی دیر بعد گزرنے کے بعد دوبارہ آپ نے فرمایا کہ مال اور چاہیے، اور ضرورت ہے، تو پھر صحابہ کرام کی گردناں جھک گئیاں۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، ہاتھ کھڑا کیتا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میرا مال بھی تھوڑے واسطے، میری جان بھی تھوڑے واسطے، یا رسول اللہ 100 اونٹ نہیں، میں 200 اونٹ پیش کراں گا۔ حضور نے فرمایا اے عثمان، اللہ تینوں لمبی زندگی دے، تینوں کسی دا محتاج نہ کرے۔ عثمان بہ گئے۔ حضور نے پھر کہا مال حجے بھی تھوڑا ہے، ہلے بھی کمی ہے، مال اور چاہیے۔ کوئی صحابی کھڑا نہیں ہویا۔ حضور پاک نے دوبارہ فرمایا کہ صحابی کھڑے ہو، اپنا مال پیش کرو۔ پھر تیجی والی عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوندے نے، کھڑے ہو کے کہنے نے یا رسول اللہ، میرا جان مال آپ تے قربان ہے، 200 اونٹ میں نہیں، میں 300 اونٹ پیش کراں گا۔ عثمان غنی نے جناب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس موقع کے تحت، آپ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی نے اتنا مال دیا کہ اس وقت جو جنگ کے اندر جو لڑائی کرنے والے جنگجو تھے، اگر کسی کو ایک تسمے کی حاجت ہوتی تو وہ بھی عثمان لا کر دیا کرتے تھے۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ قربان جاواں میرے آقا دے غلاموں، کہیے سبحان اللہ، اللہ اللہ قربان جاواں میرے آقا دے غلاموں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے، جا کے 2 بوریاں، ایک بوری سونے دے سکیاں نال بھری ہے، دوئی بوری چاندی دے سکیاں نال بھری ہے۔ عثمان غنی نے دونوں سیڑھا لائیاں، لا کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دینے۔ حضور کھول کے سیڑھا نو ویکھ دینے، ایک بوری دے اندر چاندی دے سکے موجود نے، دوجی بوری دے اندر سونے دے سکے موجود نے۔ حضور ویکھ کے مسکرا دینے، عثمان غنی نو رو کے سینے نال لا لیندے نے، سینے نال لا کے کہندے نے عثمان تو اتنا بڑا کم کیتا ہے، میں گواہی دینا وا، اگر اج تو بعد عثمان فرض کم تو علاوہ کوئی بھی نیکی نہ کرے نا، اللہ تینوں جنت عطا فرما دے گا۔ عثمان تم کوئی ایک نیکی بھی نہ کرو،
پھر بھی رب تعالیٰ تمہیں جنت تم سے وعدہ کرتا ہے کہ رب تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، پھر ہم کیوں نہ کہیں؟ شاعر نے کیا خوب کہا، شاعر کہتا ہے کہ شرم و حیا کا پیکر، 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 وہ خلیفہ پیمبر، وہ خلیفہ پیمبر، رب سے عجب وہ لے کر، رب سے عجب وہ لے کر یہ شان آ رہا ہے، عثمان آ رہا ہے، عثمان آ رہا، سارے کہیے عثمان آ رہا ہے، عثمان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے عثمان غنی کی۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، اچانک آپ کھڑے ہوئے، جہاں پر ابھی جو حجاج کرام ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر ابھی جنت البقیع موجود ہے، اس وقت وہاں پر جنت البقیع یہ جگہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، کفار کے پاس تھی۔ حضور وہاں پر گئے، اتھے جا کے حضور نے کیا کیتا، حضور جا کے انج ویکھدے نے، پھر انج ویکھدے نے صحابہ نو کہندے نے صحابہ کیڑی سونی جگہ ہے، صحابہ نو کہہ کے واپس آ جاندے نے، تمام صحابہ کرام بیٹھے حضور ممبر دے اتنے تشریف فرمانے، کہندے نے صحابہ کتنی پیاری جگہ ہے، اور ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ جڑی چیز حضور نو پسند آوے صحابہ وہ خرید نہ لون۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صف کے اندر موجود نے، کھڑے ہو جاندے نے، ہولی ہولی پیچھے چلے جاندے نے۔ جناب عثمان غنی نو حضور پاک بولا کے پوچھتے نے عثمان کدھر نو جا رہے ہیں، عثمان کدھر نو جا رہے ہیں؟ عثمان عرض کر دینے یا رسول اللہ وہ جگہ ویکھن جا رہے ہیں وہاں جڑے تینوں پسند آ گئی ہے۔ عثمان نو کہنے نے چلا جا، عثمان جاندے نے، عثمان جگہ تے نہیں جاندے، سیدھا مالک کو جاندے نے، جا کے کہندے نے مالک میں تیری زمین جنت البقیع دی زمین خریدنا چاہنا وا۔ مالک منہ بولی قیمت مالک نو دے کے واپس آ جاندے نے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آندے نے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک پوچھتے نے عثمان جگہ تک آیا میں؟ عثمان عرض کر دینے یا رسول اللہ، عثمان عرض کر دینے یا رسول اللہ تکیاں تے اتھے جاندیاں نے جتھے سودے بازی کیتی جاوے، تسی تک کے آئے سو، پیار کرنا پسند کرنا تہاڈا کم ہے، خرید کے لیانا میں عثمان دا کم ہے۔ حضور پاک نے اس جگہ کو پسند کیا تو جا کر جناب والا عثمان غنی جگہ خرید کر لے آئے۔ اسی طرح جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سے 5 دن مکہ سے مدینہ سے غائب رہے۔ غائب رہنے کے بعد جب واپس مدینے میں آئے نا تو سیدھے جناب حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر دیکھتے ہیں کہ حضور بڑے پریشان ہیں، حضور کے چہرے پر بڑی پریشانی کی المناک حالت ہے، حضور بڑے تکلیف میں لگ رہے ہیں۔ جا کے بلال حبشی سے پوچھتے ہیں بلال حبشی دس تے صحیح نا حضور نو کی ہویا ہے؟ بلال کہندے نے مینوں نہیں معلوم۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹورے ٹورے جاندے نے، حضور دے گھر چلے جاندے نے، جا کے دروازے دے دستک دیندے نے، اندروں بی بی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آندیاں نے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے اماں جی دسو تے صحیح نا بڑی المناک حالت ویکھ کے آیا ہاں، حضور بڑے پریشان نے، بڑے تکلیف کے اندر لگ دے نے۔ بی بی عائشہ دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے، آپ رون لگ پئیاں، روندے روندے عرض کر دیاں نے، روندے روندے فرماندیاں نے اے عثمان حضور پاک نے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھادا، حضور پاک نے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھادا، 3 دن تو ساڑے گھر دے اندر چولہے دے اندر آگ نہیں جلائی گئی، ساڑے گھر روٹی نہیں تیار کیتی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفاظ سنے نے، ٹھاٹھا مار کے رون لگ پیندے نے، روندے روندے گھر چلے جاندے نے، جا کے بوا کھول دینے دکھ دینے سامان پہ آئے، گھر دا استعمال دا ضروری سامان پہ آئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان اٹھاندے نے، جا کے بازار دے اندر بیچ کے تھوڑا مات پیسے لیندے نے، جا کے کھان پین دا سامان لے کے دوبارہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے آندے نے، دستک دیندے نے، آپ بوا کھول دیاں نے، آپ عرض کر دینے عائشہ صدیقہ تھوڑا سیٹ تے ہو جائے ہو۔ عثمان عرض کر دینے عائشہ صدیقہ تھوڑی سیٹ تے ہو جائے ہو، اج میں عثمان دا دل کردا ہے، ہائے ہائے کہیے سبحان اللہ، اج میں عثمان دا دل کردا ہے، اج اپنے محبوب نو میں روٹی خود بنا کے سالن خود بنا کے اپنے محبوب دی دعوت کراں۔
جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے جاندے نے، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے میں پردے دی اوٹ وچوں ویکھ رہی ساں، جناب عثمان غنی نے اگ جلائی اتے توا رکھے پیڑے بنائے نے، روٹیاں بنا کے روٹیاں پکا رہے نے، عثمان فرما دیا نے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اس دوران 4 باری ہاتھ جلے آئے۔ ارے او عثمان ہے جس عثمان نے کبھی اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتا، نوکرا چاکرا دے درمیان رہنے والا عثمان ہے، لیکن گل اپنے محبوب دی آئی ہے تو پھر جلنا بھی قربان ہے، چلنا بھی قربان ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کر دینے، تیار کر کے جناب عثمان غنی حضور دی بارگاہ چ جانے نے، آ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ میرے کو تیری تسانی حالت برداشت نہیں ہوئی، تسی بڑے تکلیف سو بڑی پریشانی سو میرے کو حالت برداشت نہیں ہوئی، میں تسا مارے ہوں کھانا تیار کیتا ہے، اچھا اسپیشل کھانا تیار کیتا ہے، آؤ تناول فرما لو۔ جناب عثمان غنی کہتے ہیں کہ کھانا تیار ہے، آئیے اور کھانا کھائیے۔ جب وہ آپ کو لے کر آئے گویا آپ نے کیا کہا، پھر جناب غلام فرید کوٹ مٹھنا والے آپ کیا خوب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تن تندور ہنڈا دا بال اساں آہی نال تپایا، بک بکیاں پیڑے کیتے اتوں پلے چھڑ عشق دلایا، تن دی ہاڑی ہو من دا سال تے وچ لون صبر دا پایا، غلام فریدا میں ساری تیری تے تینوں سمجھ اجے نہ آیا۔ تے میاں صاحب فرماندے نے مالا والے ہو یارو سخی نہیں ہو دے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، اتھے تھے دوئی جہانی او سخی کنگال نہیں ہوندا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ شان ہے آپ کی۔ مدینہ میں ایک بار بہت ہی تنگ دستی کا عالم ہو گیا، پانی کہیں موجود ہی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، صرف ایک کنواں جس کا نام بئر روما ہے اس کے اندر میٹھا اور ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ وہ کنواں جو ہے وہ ایک یہودی کی ملکیت میں ہے، اور وہ یہودی بڑا ظالم ہے، وہ لوگوں کو پیسے لے کر پانی دیا کرتا تھا۔ جب حضور پاک نے دیکھا کہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں، صحابہ کرام کو جمع کیا اور عرض کہنے لگے اے میرے صحابہ کیا تم میں کوئی ایسا جوان مرد ہے کہ جو کنواں خرید کر ہمیں دے دے؟ کیا تم میں کوئی ایسا مرد ہے کہ کنواں خرید کر مجھے دے دے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور یہ الفاظ کہیں عثمان غنی کھڑے نہ ہوں؟ عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں کنویں کے مالک کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے مالک مجھے پورا کنواں بیچ دے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں بیچ سکتا۔ آپ نے پھر کہا کہ چلو آدھا کنواں بیچ دو، یعنی یہ کہ ایک دن تم پانی بھرا کرو دوسرے دن میں پانی بھرا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آدھا کنواں بیچتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے آقا دے غلاموں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہندے نے مینوں ادھا کنواں بیچ دے۔ جناب عثمان غنی جا کے ادھا کنواں خرید لیندے نے، پانی بھر کے ایک پیالے دے اندر لے کے حضور دی بارگاہ جاندے نے۔ حضور ویکھدے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تو داخل ہوندے نے، حضور ویکھ کے مسکران لگ پیندے نے، اکھاں وچوں آنسو بھی آ رہے نے، مسکرا بھی رہے نے، کہیے سبحان اللہ۔ جناب عثمان غنی آ رہے نے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جانے نے، ہولی ہولی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آ رہے نے، آ کے پیالہ سامنے رکھ دینے، حضور پاک پیالہ لینے کی کوشش کر دینے، جناب عثمان غنی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے یا رسول اللہ
اج ایک تو سانو ایک شرط رکھنا چاہنا وا، کدے گستاخ نہ سمجھو تے میری گل پوری کر دیو۔ حضور نے فرمایا دس عثمان کی چاہنا ہے؟ عثمان عرض کرن لگے یا رسول اللہ میرا جان بھی توڑے تے قربان، میرے بچے میرا مال میرے ماں باپ قربان نے، اج پانی دے دیتا ہے کوئی بڑی گل نہیں ہے، میرا سب کچھ توڑے واسطے قربان ہے۔ عرض کر دینے یا رسول اللہ ایک خواہش ہے میری، اج ہاتھ میرے ہون گے پانی تے لب توڑے ہون گے۔ عثمان غنی کہنے نے اج میں تانوں خود پانی پلاواں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، حضور رو کے عثمان غنی نو سینے نال لا کے دبا کے کہنے نے اے عثمان میرے پیارے عثمان، اے عثمان پھر میں بھی ایک شرط رکھاں وا، پھر میں بھی ایک شرط رکھاں گا۔ عرض کر دینے یا رسول اللہ حکم کرو نا۔ حضور پاک فرمانے نے کہ اے عثمان قیامت والا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندہ پانی نو ترس رہا ہوئے گا، پھر اس قیامت والے دن ہاتھ میرے ہون گے، حوض کوثر تے ہونٹ عثمان تیرے ہون گے، حوض کوثر پہ ہونٹ تے میاں صاحب فرما دینے جے تو عاشق ہوڑا لوڑے تے پلا پکڑ سجن دا جان منگے تے دے شتابی تے صرفہ کرے نا تن دا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اور خرچ کیوں کرتے تھے اور کیوں نہ کریں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص جو مجھے قرض عطا کرے اور ایسا قرض عطا کرے کہ میں اس کو اس کے بدلے 700 گنا دوں۔ ایک مرتبہ مدینے میں لوگوں کے پاس مال ختم ہو گیا، ساز و سامان ختم ہو گیا، تاجر بڑے پریشان، کسی کے پاس مال ہے ہی نہیں۔ جس دن یہ معاملہ پیش آیا تو اس سے اگلے دن جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 1000 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے مدینے میں داخل ہونے تھے۔ 1000 اونٹ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، 1000 اونٹ جس سے پورا مدینہ رج کے کھا سکتا ہے، اتنا داخل ہونے لگا تھا۔ جب تاجرین نے سنا کہ حضور جناب عثمان غنی کا مال غلہ آ رہا ہے، انہوں نے رات کو جمع ہو کر عثمان غنی کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے عثمان ہم آپ کا جو مال ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں، اے عثمان اسا تہاڈا مال خریدنا چاہنے ہیں، سانو اپنا سارا مال دے دیو اسی خرید ساں۔ عثمان نے کیا، جناب عثمان جمع کر کے کہنے لگے اے تاجرین تساں کی قیمت لاؤ گے؟ سارے مشورہ کر کے کیا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اساں تہاڈی 1 کلو گندم دی قیمت 5 درہم لاواں۔ حضور جناب عثمان غنی کہندے نے کہ تھوڑی ہے، کہندے نے کہ میری اس تو وڈی مل لگ گئی ہے، کہندے کہ میرا اس تو وڈا سودا ہو گیا ہے، یہ تھوڑی ہے۔ تمام تاجرین پھر جمع ہوندے نے، جمع ہو کے مشورہ کر کے کہندے نے چلو تو سانو 6 درہم دیواں گے۔ عثمان غنی کہندے نے حالے بھی تھوڑا ہے، بڑی درہم لگ گئی ہے، بڑا سودا ہو گیا ہے۔ تمام تاجرین جمع ہو کے پھر کہندے نے 7 درہم دیواں گے۔ آپ نے فرمایا کہ حالے بھی تھوڑے نے۔ تمام تاجرین جمع ہوئے، بالآخر فیصلہ کیتا 8 درہم دیواں گے، اس تو زیادہ نہیں دے سکتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کہندے نے کہ میرا سودا اس تو بھی بڑا ہو گیا ہے۔ تاجرین عرض کر دینے کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیڑا سودا ہے جڑا اتنا بڑا سودا ہے کہ 150 سودے تمہیں زیادہ نفع دینا والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تاجرینوں کہنے لگے کہ او تاجرین تساں پڑھیا نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ عثمان غنی کہنے نے کہ میرا سارے دا سارا مال، تھوڑا مال نہیں، 2 اونٹ نہیں، 100 اونٹ نہیں، بلکہ پورے 1000 اونٹ سارے دے سارے اللہ دی راہ وچ قربان ہو گئے نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا سارا مال اللہ دی راہ قربان ہے۔ اور مال کیوں قربان ہے؟ رب تعالیٰ نے جڑا اس کا اجر دینا ہے وہ کوئی 10 درہم نہیں ہے،
وہ 8 درہم نہیں ہے، رب تعالیٰ ایک دے بدلے 8 یا 5 یا 10 نہیں دینا، اور رب قادر کریم رحیم رب ہے، وہ ایک دے بدلے 700 عطا کرتا ہے، وہ ایک دے بدلے 700 عطا کرتا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ مینوں 3 چیزاں بڑیاں پسند نے، مینوں 3 چیزاں بڑیاں پسند نے، ایک قسمت الریعان، اشباع الجیعان، کشوت الریعان و تلاوت القرآن۔ آپ فرماندے نے کہ مینوں بھکھیاں نوں کھانا کھلانا بڑا پسند ہے، دوسری چیز مینوں ننگیاں نوں کپڑے پہنانا بڑا پسند ہے، اور تیسری چیز کہ مینوں قرآن کی تلاوت کرنا بڑا پسند ہے۔ اور آپ دی قرآن کی تلاوت کیسی ہے؟ جس وقت آپ کو شہید کیتا گیا نا تو اس وقت بھی جناب عثمان غنی تلاوت فرما رہے سن، کہیے سبحان اللہ۔ اور آج ساری حالت ہے کہ اساں پورا مہینہ قرآن پاک تکنے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میرے آقا دے ناموں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت دا واقعہ پیش کرن لگا، کہیے سبحان اللہ۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال ہو گئے حکومت کر رہے نے، 12 سال تو بعد کچھ آپ دے گران دے لوگ مدینہ منورہ دے لوگ منافق ہو گئے، آپ دے سلطنت دے باغی ہو گئے، انہاں لوگاں نے مل کے فیصلہ کیتا کہ جناب عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کراں گا۔ سارے جمع ہو کے حضور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے باہر محاصرہ کر لیندے نے، سارے آ کے کہنے نے کہ اے عثمان خلافت نو چھوڑ دے نہیں تے اساں تینوں قتل کر دیواں گے، تیرا قتل سارے تے واجب ہو گیا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت نو نے چھوڑ دینے، اسی اسنا دے اندر جناب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دے صحابہ نو نال لے کے جناب عثمان غنی دے دروازے تے آندے نے، آ کے کہندے نے کہ اے عثمان امیر المؤمنین حکم تے کرو نا اسا ساریاں کافراں دا سر قلم کر دئیے۔ عثمان غنی جڑا جواب دینے نے سنن والا جواب ہے، عثمان غنی کہندے نے نا صحابہ انج نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، وجہ کیویں؟ اس واسطے نہیں کرنا اے مدینہ دی او گلیاں نے جتھے لگیاں حضور دیاں تلیاں نے، اس مدینے میں جو حضور دی تلیاں لگیاں نے، مینوں اے گوارا نہیں ہے کہ جتھے حضور رہ کے گئے نے اس جگہ دی مٹی نو میں خون آلود کراں۔ آپ نے انکار کیتا۔ تھوڑی دیر بعد جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نو نال لے کے تلواراں لے کے صحابہ نو نال لے کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے آ کے کہنے نے کہ 3 طرح دی تجویزاں لے کر آیا، کسے ایک تے عمل کرو گے اساں دی جان بچ جائے گی۔ کہنے لگے یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانو اجازت دیو اساں انہاں دا سر قلم کر دئیے۔ حضور آپ نے فرمایا نا اے نہیں ہو سکتا۔ دوسری گل اے ہے کہ آؤ مدینے تو چھوڑ کے مکہ چلے جانے ہاں، آپ نے فرمایا اے میں نہیں ہو سکتا۔ تیجی گل ہے مدینہ چھوڑ کے حبشہ چلے جانے ہیں، اتھے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت ہے، اتھے سپاہ سالار بھی نے، اتھے اسرے تے گھوڑے بھی نے، اتھے لوگ بھی نے تو سن دی حفاظت کیتی جا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا جواب دینے نے سنن والا جواب ہے، ایمان افروز جواب ہے۔ آپ کہنے نے او مغیرہ سنتے صحیح نا، حبشہ دے اندر تلواراں تے موجود نے، نیزے تے موجود نے، سپاہ سالار تے موجود نے، فوجاں تے موجود نے، پروٹوکول تے موجود ہے، لیکن دستے صحیح نا سونا گنبد والا بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ زندہ آباد، زندہ آباد۔ جناب عثمان غنی آپ نے کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جس ویلے ساری گلاں ختم ہو گئیاں تو آپ نے نواں جوڑا پایا، خوشبو لائی، اپنی چھت پہ چلے گئے۔ تمام لوگ ارد گرد موجود نے آپ کو قتل کرنے واسطے، جا کے اتنے صدا لگا دینے او لوگو دسو تے صحیح نہ مینوں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کسے نو قتل کرنا 3 وجہ تو ہوندا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسے نو قتل کر دے بدلے تو اس نو قتل کیتا جاندا ہے۔ اگر کوئی بندہ زنا کرے اس نو بھی قتل کیتا جاندا ہے۔ اگر کوئی بندہ زنا کرے اس نو قتل کیتا جاندا ہے۔
اگر کوئی بندہ مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے اس نو قتل کیتا جانا ہے۔ عثمان غنی ہاتھ اٹھا کے کہنے نے گواہ رہنا میں نہ زنا کیتا ہے معاذ اللہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے نہ میں زنا کیتا ہے نہ میں زنا کیتا ہے نہ میں کوئی اور کم کیتا ہے، اور سارے گواہ رہنا میں اج بھی مسلمان ہاں۔ سارے گواہ رہ کے کیا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے پھر میں نو کیوں قتل کرنا چاہتے او ذرا سنو تے صحیح نا، میں اوہی عثمان ہاں جس عثمان نو نبی پاک نے ذوالنورین کہا وے، میں اوہی عثمان ہاں جس عثمان نو نبی پاک نے جامع القرآن دا لقب دیتا ہے، میں اوہی عثمان ہاں جس عثمان نو نبی پاک نے فرمایا میں تینوں 2 بیٹیاں دیتیاں نے، دویاں انتقال کر گئیاں نے، اگر رب تعالیٰ مینوں 100 بیٹیاں بھی دیندا ساریاں تیرے نکاح وچ دے دیواں گا۔ آپ کہنے نے کہ میں تے او عثمان میں نے کیوں قتل کر دے ہو، لیکن منافق تے اتھوں ہوندے نے، منافق کوئی گل نہیں سنی سارے کہنے سے تانوں قتل کراں گے۔ جس وقت آپ نے امید ہار کے جو کہ نواں کپڑا پہنیا نواں سوٹ لا کے خوشبو لا کے آ گئے، پھر جدوں ویلا آیا نا شہادت دا اس وقت کوئی ہیل حجت نہیں کیتی، قرآن پاک لے کے پڑھن لگ پے، پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جناب عثمان غنی تلاوت کری جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ باغ قریب ہونے جا رہے ہیں، چھتتے آگے حضور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کر دینے تلوار دا وار، ایک بدبخت باغی تلوار دا وار کر دائے، آپ دی اہلیہ جناب نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وار نو روکنا واسطے اپنا ہاتھ اگے کر دیاں نے، آپ دی ساری انگلیاں کٹ جاندیاں نے، وہ تلوار انگلیاں تو لے کے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے نو چاک کر دینی ہے۔ اس تلوار نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے نو چاک کیتا ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تلاوت فرما رہے سن، عثمان غنی کر پڑھ رہے سن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حدیث پاک دے اندر آیا وے صحابہ کرام فرماندے نے کہ جس وقت عثمان غنی دی شہادت ہوئی ہے قیامت والا دن ہوئے گا، بڑا ہولاکیاں والا دن ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی، کسے نو اپنی بیٹے دی فکر نہیں ہوئے گی، بیٹے نو باپ دی فکر نہیں ہوئے گی۔ اس دن عالم کی ہوئے گا کہ سبحان اللہ، اس دن عالم میں ہوئے گا کسے دی موت دی شہادت میدان جنگ دے گا، کسے دی موت دی شہادت کسے دی موت دی گواہی مکان دے گا، کسے دی موت دی گواہی ہسپتال دے گا، کسے دی موت دی گواہی اس دا بازار دے گا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات نے وہ پیاری ذات نے انہاں دی موت دی گواہی خود رب دا قرآن دے گا، خود رب دا قرآن عثمان غنی دی گواہی دے گا۔ اور اج بھی ترکی دے ایک میوزیم دے اندر ایک قرآن پاک کے مصحف عثمانی موجود ہے، اور اس دے اس جڑی آیت میں پڑھی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اج بھی اس آیت دے اوپر حضور جناب عثمان غنی دے خون دے داغ موجود ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کیا ہی شان ہے، اور آپ نے پھر ایسا کیوں نہ کہی ہے کہ شرم و حیا کا پیکر، شرم و حیا کا پیکر، شرم و حیا، سارے مل کے شرم و حیا کا پیکر، وہ خلیفہ پیمبر، وہ خلیفہ پیمبر، رب سے عجب وہ لے کر یہ شان آ رہا ہے، عثمان آ رہا ہے، عثمان آ رہا ہے، تلے ہن یار حوالے رب دے، تے لمبی پئیے جدائی،
رب ملایا تے پھر ملان گے تے ہور امید نہ کاہی او جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اجو نامی بازیاں ہاریاں نے محمد بوٹیاں جھوٹائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، سدا خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔